فطرت یہ ہے زمانے کی، عادت یہ جاری ہے دنیا میں کہ کبھی علماء غالب آ جاتے ہیں اور وہ دینی نظام کو پھیلا دیتے ہیں، کبھی علماء شکست کھا جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں اور دنیا دار لوگ غالب آ جاتے ہیں۔ تو جس دور میں علماء غالب آتے ہیں، دینی نظام اور اقدار کو بحال کرتے ہیں، خلق خدا کو دیندار بنا دیتے ہیں، اس دور میں یہ اولیاء گوشہ گمنامی میں چھپ کر ان علماء کی باطنی مدد کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور جب کبھی علماء کے اندر طمع، لالچ، اقتدار کی خواہش پیدا ہوئی، علماء آپس میں لڑے، ان کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچا، باطل فرقے، بے دین بادشاہ سیکولر نظام لے کر جب انہوں نے دین کا تیا پانچا کرنے کی کوشش کی، علماء کا بس نہ چلا، علماء سولی کے تختوں پہ لٹکائے گئے، علماء قتل کیے گئے، علماء پہ ذوف آیا، علماء کمزور ہو گئے۔ پھر یہ جو اولیاء اور صوفیاء ہیں یہ غاروں اور پہاڑوں سے نکل کر میدان میں آ گئے۔ جب تاتار کا فتنہ عیاں ہوا، وہ دین کے خلاف اتنی بڑی طوفانی اور طاغوتی قوت تھی کہ 9 لاکھ علماء کو قتل کیا گیا، لاکھوں دین کے بارے میں لکھی ہوئی علماء کی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں، 50 لاکھ کے قریب عام مسلمان شہید ہوئے۔ یہ تھا فتنہ تاتار۔ جب علماء کرام کے اندر سخت نہ رہی تاتاریوں کے مقابلے کی اور اکثر علماء شہید کر دیے گئے، دین کا نظام درم برم ہو کے رہ گیا۔ اس وقت غوث پاک کے مریدوں میں ایک ولی کامل تھا جو اپنے زمانے کا غوث اور قطب تھا۔ اس نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فتنہ تاتار نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے تو مجھے اجازت دے، ہمت دے، میں اس کی تلافی کروں۔ پھر اس بزرگ کی دعا کے ساتھ فقیر اٹھے، درویش اٹھے، باطنی نظروں والے لوگ اٹھے اور وہی ہلاکو اور چنگیز جیسے اولیاء کرام کے تصرفات اور ان کی دعاؤں کا مقابلہ نہ کر سکے، اور وہی لوگ جن کے ذریعے سقوط بغداد ہوا تھا، اس ولی کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ ساری فوجیں اور وہ ساری قوتیں حلقہ بگوش اسلام ہو گئیں۔ یہ ولیوں کا کام تھا جو اندر بیٹھ کے انڈر گراؤنڈ کام کرتے ہیں، یہ ان کا فیضان تھا۔ علامہ اقبال نہ رہ سکا تو اقبال کہنے لگا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو مے خانے سے۔